محمد اسد نے اپنی تفسیر دی میسج آف دا قرآن میں سورۃ الحجر کا مرکزی فلسفہ اللہ کی حفاظت اور انسان کی فطرت کو قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ نے نہ صرف اپنی وحی یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بلکہ اس کائنات کے پورے نظام کو بھی ایک توازن میں رکھا ہوا ہے۔ پہلا نقطہ، قرآن کی حفاظت کا وعدہ۔ اس صورت کی سب سے مشہور آیت ہے، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محمد اسد کا نقطہ نظر، وہ کہتے ہیں کہ یہ حفاظت صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے بلکہ قرآن کا پیغام اور اس کی اصلیت قیامت تک انسانیت کے لیے محفوظ رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی تعلیمات کو مسخ نہیں کر سکے گی۔ دوسرا نقطہ، تخلیق انسان اور شیطان کا تکبر۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق کا ذکر کھنکھناتی مٹی سے کیا گیا ہے۔ سائنس اور علامتی تشریح۔ محمد اسد کے مطابق مٹی سے تخلیق کا مطلب انسان کا مادی وجود ہے جو زمین کے عناصر سے بنا ہے۔ شیطان کا کردار، جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اسد اسے انا اور تکبر کی علامت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان دراصل اس منفی قوت کا نام ہے جو انسان کو اس کے روحانی مقام سے گرا کر محض مادی فائدے کی طرف راغب کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ، کائنات کا توازن۔ آیت، ہم نے ہر چیز کو ایک ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محمد اسد لکھتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ ایک خاص حساب اور توازن کے تحت کام کر رہا ہے۔ اگر انسان اس توازن کو بگاڑتا ہے تو وہ خود اپنے لیے تباہی لاتا ہے۔ اللہ کا قانون فطرت اٹل ہے۔ چوتھا نقطہ، ہجر والوں کا قصہ، قوم سمود۔ سورت کا نام الحجر اس علاقے کی نسبت سے ہے جہاں قوم سمود بستی تھی۔ محمد اسد بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر قلعے بناتے تھے اور اپنی مادی طاقت پر بہت فخر کرتے تھے۔ عبرت کا پہلو، اسد کے نزدیک ان کی تباہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف ٹیکنالوجی اور مضبوط عمارتیں کسی قوم کو زوال سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اخلاقی طور پہ کھوکھلی ہو جائے۔ پانچواں نقطہ، اللہ کی رحمت اور عذاب کا امتزاج۔ آیت، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ یہ آیت انسانی نفسیات کو توازن میں رکھتی ہے۔ نہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں غرق ہو اور نہ ہی اتنا بے خوف ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ کو بھول جائے۔ محمد اسد کے مطابق یہ سورہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ حق کا پیغام ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مادی ترقی پر غور کرنے کے بجائے کائنات کے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اپنے اخلاق کو سنوارے۔